7 محرم کو یزید کے لشکر نے امام حسین علیہ السلام کے خیموں پر پانی بند کر دیا۔ فرات تک رسائی روک دی گئی۔ پیاس کی شدت بڑھنے لگی، خاص طور پر بچوں میں۔ اور 8 محرم کو امام حسین علیہ السلام نے حضرت عباس علمدار علیہ السلام کو چند سواروں کے ساتھ فرات کی طرف بھیجا۔ حضرت عباس علمدار نے بہادری سے دشمن کی صفیں چیر کر فرات تک رسائی حاصل کی۔ مشکیزے میں پانی بھرا اور دشمن کو پیچھے ہٹاتے ہوئے خیموں تک واپس پہنچے۔ اہل بیت خصوصاً بچوں کو پانی پلایا گیا۔ اسی دن سے حضرت عباس علمدار کو سقا کے لقب سے پکارا جانے لگا، یعنی پانی پلانے والا۔ صاحب کتاب امداد الطالب نے لکھا ہے کہ حضرت ابو فضل العباس علمدار علیہ السلام کے لقب سقائے تشنگان کی وجہ تسمیہ یہ ہے کہ مدینے سے کربلا تک جب بچوں اور مستورات کو پیاس لگتی تو جناب قمر بنی ہاشم سے پانی مانگتے تھے۔ کربلا میں جب پانی بند ہو گیا اور جب فرات سے دشمن سے لڑائی کر کے پانی لائے اور پانی تقسیم ہوا تو اپنا حصہ حضرت عباس علمدار نے محفوظ کر کے رکھ لیا اور خود نہ پیا۔ جب امام حسین علیہ السلام کے بچے اپنے چچا عباس سے پانی مانگتے تو اپنے حصے کا پانی ان کو دے دیتے، جس کی وجہ سے سقائے اہل بیت معروف ہو گئے۔ یہ آخری موقع تھا جب خیموں میں پانی آیا۔ اس کے بعد حضرت عباس علمدار نے 10ویں محرم تک کئی کوششیں کی مگر کامیاب نہ ہو سکے۔ 10 محرم کو آخری بار مشکیزیں لے کر گئے لیکن بازو قلم کر دیے گئے اور پانی خیموں تک نہ پہنچ سکا۔ حضرت عباس علمدار علیہ السلام کے القاب میں سے ایک ابو القربہ بھی ہے۔ قربہ بھی مشق کے لیے ہے، چونکہ قمر بنی ہاشم مشق کے ساتھ میدان میں گئے اور ابن سعد کے لشکر کے کچھ لوگ حضرت کو نہیں پہچانتے تھے تو ایک دوسرے سے کہتے تھے کہ وہ دیکھو ابو القربہ آ گیا ہے، اور ہم پر ابو القربہ نے حملہ کر دیا ہے۔